رمیز بھائی پچھلے کچھ عرصے میں جس طرح سے کرکٹ بورڈ اور کرکٹ گروہ کی ہے پاکستان میں، فینس کی بھی خاصی سپورٹ آپ کے پاس حاصل ہے، اور جس طرح سے آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اس میں بھی کانفیڈنس تو ہمیں نظر آ رہا ہے جی، لیکن دوسری طرف آپ نے کانفیڈنس اس لیے کہ کیمراز جو ہے نا یہ میرے لیے اتنے مشکل کام نہیں ہے ان کو جھیلنا. اچھا، دوسری طرف آپ نے کہا کہ آپ نے وزیر اعظم کو عرضی ڈالی ہوئی ہے ملاقات کے لیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم دوسری طرف جو ہے وہ سابق چیئرمین جو ہیں ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں. اچھی بات اور ہے. کچھ حکومتی رہنما یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ ہم اکنامک کرائسس میں ہیں، جیسے ہی ہم نکلیں گے سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ رمیز راجہ کو گھر بھیجیں گے. تو اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو رمیز راجہ کیا کپتان کے کھلاڑی کی طرح ہی ایک مزاحمت کریں گے، یا جو فیصلہ ہوگا وزیر اعظم کی طرف سے اسے منوان قبول کریں گے؟ وہ پیٹرن ان چیف ہیں جی. پوائنٹ کہنے کا یہ ہے، مگر آئی تھنک اگر آپ کے فینز آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی پرفارمنس بولتی ہے تو مشکل ہو جاتا ہے یہ ڈیسیجن کرنا میرے حساب سے. بٹ ان کی کال ہے کمپلیٹلی. میرے خیال میں اسکائی راکٹ کر گئی اس لیے کہ اس ٹیم کو فینز نے اون کرنا شروع کر دیا، ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل میں ہم نے آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا. ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے، ہر فرینچائز کو. اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈورٹیزمنٹ اور پی سی بی اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے ایک مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا. یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہے پاکستان کے جتنا کہ ایک مہینے کی ونڈو میں پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے. پھر اس کے علاوہ اب آگے چلتے رہیں تو آپ کا آسٹریلیا ٹور تھا، وہ بھی ہمارا میجر سکسیس تھا. اتنی دیر کے بعد آسٹریلیا کا آنا، اس سے بڑے دروازے کھلتے ہیں. اس کے بعد انگلینڈ کا رسپانس ہے، وہ آ رہے ہیں، نیوزی لینڈ کا ہے. سو ایک ویسٹرن کنٹری کا یہاں آنا اور خیر خیریت سے ٹور ہو جانا بہت بڑی بات تھی. ویسٹ انڈیز جو ہے پہلی دفعہ آئی. اچھا بائی دا وے پی ایس ایل پہلی دفعہ ایک پیس میں پاکستان میں ہوئی. یہ 7th ایڈیشن تھی، ہمیشہ ٹکڑوں میں جاتی تھی جس سے مومنٹم بریک ہو جاتا تھا. سو مومنٹم بریک نہیں ہوا اور ہم آگے بڑھتے رہے اور آپ نے دیکھا کہ فل ہاؤس تھے. سو پی ایس ایل میں فل ہاؤس تھے، T20s ون ڈیز میں آسٹریلیا کے خلاف فل ہاؤس تھے. ابھی آپ نے ملتان میں دیکھا کہ ہمیں 15-20 دن میں ملتان تیار کرنا پڑا اور وہاں پہ فل ہاؤس ہوا. سو یہ میرے خیال سے سکسیس ہماری سٹوری جو ہے یہ ہے. مگر میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ سٹیٹ بتاتا ہوں. جب سے میں چیئرمین بنا ہوں سپٹمبر سے لے کے اب تک ہمارا جو کرکٹ کا سکسیس ریٹ ہے پرفارمنس وائز وہ 75% ہے. دنیا میں بہترین 24 میچ ہم کھیلے ہیں، 18 جیتے ہیں، 75% کا رزلٹ ہے. انڈیا کا 68% ہے، وہ 30 میچ یا 32 کھیلے ہیں. انگلینڈ نے 24 میچ کھیلے ہیں، وہ 45% ان کا سکسیس ریٹ ہے. ہم نیوزی لینڈ سے آگے ہیں، ان کا کوئی 38% کا سکسیس ریٹ ہے. سو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے یہ کرکٹ جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور جیسے میں آیا تھا تو میں نے پہلے کہا تھا کہ 3 ستونوں پہ اپنی چیئرمین شپ کھڑی کروں گا. ایک آپ کی کرکٹ ایکسلنس، دوسری کمرشل ایکسلنس اور تیسری آرگنائزیشنل ایکسلنس. تو آپ نے کرکٹ کی ایکسلنس کی میں بات جو کر رہا ہوں اس سے زیادہ اور اچھی بات ہے کیونکہ پچھلی رجیم میں پی سی بی کی 46% ہمارا سکسیس ریٹ تھا اور اس وقت ہم 8-9 مہینے میں دنیا کی بیسٹ ٹیم ہے. مت بھولیے کہ باقی ساری کنٹریز کے پاس پاکستان سے 20 گنا زیادہ کرکٹ کا بجٹ ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ ہمسایہ ملک میں کس طرح سے ان کے رائٹس بکے ہیں، مگر ہم نے ان کو انہی کی گیم پہ ہرایا ہے. اور یہ بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے بابر اعظم اینڈ کمپنی کی. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی، میڈیا بھی اس کو اون کرے. دیکھیں نیگیٹیوٹی پھیلانے میں 2 منٹ لگتے ہیں اور نیگیٹیوٹی پھیلانی اس لیے نہیں چاہیے کیونکہ کرکٹ ہمارا ایک زبردست بانڈ ہے. اس سے بڑا بانڈ پاکستان میں ہے نہیں. یہ ہماری گریٹ انسٹیٹیوشن ہے اور اس کی حفاظت جو ہے یہ میرا کام یا بابر اعظم کا کام نہیں ہے. یہ سارے جو آپ لوگ سٹیک ہولڈرز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پازیٹیو نیوز جو ہے وہ بڑی کم ملتی ہے. وہ یہی ملتی ہے کہ جی چیئرمین ابھی تک یہاں کھڑا کیوں ہے، یہ گیا کیوں نہیں ہے چینج آف رجیم سے. یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. سو میرا آپ سے کاؤنٹر سوال یہ ہے کہ جی اگر کانسٹیٹیوشن میں یہ چیز ہے تو 100 بسم اللہ. اگر آپ کی ٹریڈیشن یہ ہے تو یہ ایک ٹریڈیشن ٹھیک نہیں ہے. اور اسپیشلی جب کام ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ ایک بڑا سمپل پرنسپل ہے اور اس کو ہائی لائٹ نیوز بنانا
مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم مقصد سے بھٹک جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک سٹارٹر ہے, ایک نان ڈسکشن ہے. آپ کا ڈسکشن ہونا چاہیے ہاں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کا سٹائل اور کیسے ہم بہتر کر سکتے ہیں, ان میں چیزیں ہیں جو کہ اور امپروو کر سکتے ہیں, مڈل آرڈر اور کیوں نہیں چلتا ہمارا اچھا. یہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اور کویسچنز ہیں جس کے اوپر بحث ہونی چاہیے. آئی سی سی کے اوپر جا کے ہم نے مقدمہ لڑا. آئی سی سی میں جب 4 نیشنز کا جب میں نے وہ پیپر دیا, پہلی دفعہ کرکٹ بورڈ سے کوئی پیپر آئی سی سی میں ریسیو ہوا, مگر انفارچونیٹلی جو ہیڈ لائنز یہاں پاکستان میڈیا نے لگائیں وہ انڈین ایجنسی کی ہیڈ لائن کو لے کے یہاں سب نے اس کو کاپی پیسٹ کر دیا. وہ تو ہمارے کبھی بھی حق میں نہیں ہوں گے. سو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے انٹرسٹ میں کیا ہے. ہمارے انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اگر ٹیم اچھا کر رہی ہے, اگر آپ کو کرکٹ کی ایکسلنس دکھ رہی ہے تو اس کو بیک کرے اور انجوائے کرے. بڑے کم مومنٹس آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جنرلی اس سسٹم میں ہمارے معاشرے میں نیگیٹیوٹی ہے. وہ مجھے پتا ہے کہ ہیڈ لائن نیوز زیادہ بنتی ہے, بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ آئی تھنک تھوڑی سی اسپیس پازیٹیوٹی کی ہونی چاہیے ضرور. اور یہ آپ کو میں نمبرز بتا رہا ہوں, یہ نہیں ہے کہ کوئی نمبرز جھٹلائیں گے. تو یہ کرکٹ ایکسلنس کی ایک یہ بات ہے. کمرشل ایکسلنس میں نے بتا دیا کہ 81% پی ایس ایل کا ماڈل جو ہے وہ انکریز ہوا ہے, 81%. پھر جو آپ کا جو شرٹ لوگو ہے فار ایگزامپل اس میں 35% انکریز آئی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کے ویریس آپ کے رائٹس بکتے ہیں سیزن کے لیے اس میں 77% انکریز آیا ہے. سو آپ کو اس وقت جو ہمارے فنڈز ہیں وہ ہائیسٹ لیول کے اوپر ہیں پی سی بی کے. کبھی اتنے پیسے پی سی بی کے پاس نہیں تھے. جو اجلاس ہوا اس میں موٹی موٹی چیز یہ ہے کہ 15 بلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ اپروو کیا, جس میں سے کہ 78% جو ہے وہ کرکٹ میں خرچ ہو رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نے ریڈ اینڈ وائٹ بال کا کانٹریکٹ پہلی دفعہ آفر کر رہے ہیں, اور ہو یہ رہا تھا کہ جو وائٹ بال کے سٹارز تھے, اور وائٹ بال ایک سیریس بزنس ہے, اگلے 16 مہینوں میں 15 مہینوں میں 2 ورلڈ کپس ہیں, ایشیا کپ ہے. سو اس کی امپورٹنس جو ہے وہ بڑی آپ کے سامنے ہی ہے کہ کتنے فینز انگیج ہوتے ہیں T20 کرکٹ میں یا 50 اوورز کرکٹ میں. اور اس کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم 2 ٹیمیں ایٹ دا سیم ٹائم فلوٹ کر سکیں. سو ایک ٹیم ٹیسٹ کرکٹ کھیل رہی ہو اور دوسری ٹیم جو ہے وہ ون ڈے کھیل رہی ہو. تو اس لیے بھی یہ امپورٹنٹ اسٹیپ تھا. اور شارٹ چینج ہو رہے تھے ون ڈے کے پلیئرز, کیونکہ جب ان کو ریڈ بال کے کانٹریکٹس ملتے تھے تو اتنے زیادہ پیسے نہیں ملتے تھے جتنے ریڈ بال پرفارمنس کو ملتے تھے. سو ان کو سیپریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو ریکگنائز کریں وائٹ بال کرکٹ کے سٹارز کو, ان کی سکلز کو اور فارمیٹ کو, اور ایک انکریجمنٹ بھی ہو ان کے لیے کہ جو ریڈ اور وائٹ بال کھیلتا ہے ان کے جو کانٹریکٹس ہیں وہ اور بڑھ جائیں گے. سو میرے حساب سے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ جو بزنس ہے اور جہاں پہ آپ بھی یہاں پہ آئیں اور سپورٹس کی کوریج کرتے ہیں, یہ ضروری ہے کہ پلیئرز جو ہیں ان کو ہم انکریج کریں, چاہے فائنینشلز ہوں چاہے ویسے ان کا نیریٹو بلڈ اپ کریں. اور بڑا زبردست سیزن ابھی تک ماشاءاللہ سے جا رہا ہے اس کرکٹ ٹیم کا. سو ان کو جتنا بھی انکریج کریں اتنا کم ہے. پھر اس کے بعد ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ ہم ایک کرکٹ فاؤنڈیشن بنا رہے ہیں, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سٹیپ ہے اس لیے کہ بہت کچھ فلاحی کام کرنے کے لیے ابھی چیزیں ہمیں کرنی ہیں, جس میں کہ جو ایکو سسٹم ہے کرکٹ کا اس میں بہت سارا ایسے لوگ ہیں جن میں جو ایکسٹریم ہارڈ شپ سے گزر رہے ہیں, چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ آپ کا اسکورر ہو, کچھ بھی جو بھی اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. سو یہ کرکٹ فاؤنڈیشن جو ہے یہ امپورٹنٹ سٹیپ فارورڈ ہے, اور اس میں ہم پی سی بی نے 10 کروڑ روپے اس میں ڈالا ہے, اور ہم انویسٹرز اور لے کے آئیں گے جو اپنا ہاتھ بٹائیں گے تاکہ ہم سب کی خدمت کر سکیں. اس میں آپ کو میں پہلے بتا دوں کہ آتے ساتھ ہی میں نے جو کیا وہ ₹1,00,000 فی پلیئر فرسٹ کلاس کے ہم نے بڑھائے تھے, آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد ابھی جو پینشنز کرکٹرز کی بڑھائی ہیں ₹1,00,000. سو یہی ہے کہ ہم ایک فلاحی ادارہ بھی ہے, ایک کرکٹ کی بزنس تو ہے ہی ہے مگر فلاحی ادارہ بھی ہے. اس وقت 243 کرکٹرز کو ہم نے امپلوائے کیا ہوا ہے, 243. 200 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں ہمارے پے رول پہ, 243 فرسٹ کلاس کرکٹرز اور ٹیسٹ کرکٹرز ہیں, اور اس کی تعداد بڑھتی جائے گی انشاءاللہ. اس لیے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرکٹرز کو عزت دیں, کیونکہ جب تک ہم گیم اور کرکٹرز کو عزت نہیں دیں گے ہمیں کوئی عزت واپس ملنے والی نہیں ہے. اس کے علاوہ جو اور چیزیں ہوئی ہیں اس میں
विमेंस का जो है वो हमने एक तो तादाद बढ़ाई है, मेरे ख्याल में पहले 18 का उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, 25 तक खवातीन का जो पूल है वो बढ़ाया है, 15% इंक्रीज इनको भी दी गई है। और आपने देख ही लिया अभी परफॉर्मेंस जो है विमेन की, जो तूबा हैं वो पहली दफ़ा ICC की प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है। हमने श्रीलंका को भी सीरीज हराई है, हमने वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 13 सालों में एक मैच जीता है। और अब क्योंकि अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप होगा विमेंस का, तो हमारी जो एक पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट हंट है वो हमने खवातीन का भी करवाया है। सो हमारे ये दोनों जो सतून है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आपके फिजिकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं उनके भी हवाले से हमने प्रोग्रेस किया है, और उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करेंगे। इसके अलावा जूनियर लीग PJL वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में। और मेरा मानना इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर सतह के ऊपर, जूनियर लेवल के ऊपर हमने एक तो क्रिकेटर्स को इनकरेज करना है और उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है कि जूनियर लेवल पे आपके बाबर आजम्स और शाहीन आफरीदी ये तैयार हो जाए। और उसके लिए एनवायरनमेंट है, उसके लिए पैसा है, उसके लिए आपके टूर्नामेंट्स और अपने पांव पे खड़ा होना है। जैसे आपको पता है मैंने पहले कहा था कि मकसद एक मेरा यहां पे आने का ये था कि हम ICC फंडिंग से बाहर निकलें, और जब तक कि हम प्रॉपर्टीज नहीं उनको ढूंढेंगे तब तक अपने पांव पे नहीं खड़े होंगे। सो हमें 6 फ्रेंचाइज हम फ्लोट करेंगे, उसके लिए 30 कंपनीज का एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया है। सो उसके ऊपर बहुत ट्रैक्शन है, और कोशिश हम यही कर रहे हैं। पाथवे क्रिकेट जो कि 100 बच्चों का है, आई थिंक 16 जुलाई से इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएगा, जिसमें एंग्रो हमें पार्टनर कर रहे हैं। फॉरेन कोचेस के सारे पैसे एंग्रो देंगे, उनका बहुत शुक्रिया। BRB जो कंस्ट्रक्शन है वो बच्चों को स्टाइपेंड दे रहे हैं 30,000 महीने का। और इसके अलावा बीकन हाउस जो है फ्री पढ़ाई देंगे, BS स्पोर्ट्स जो है वो फ्री इक्विपमेंट देंगे बच्चों को, और इनको हम यहाँ पे रखेंगे, बेस्ट ट्रेनिंग देंगे ताकि अगले 3 साल में, क्योंकि इनका एज ग्रुप 14, 16, 17, 19 का है, कि जो एक डिप आ जाता है पाकिस्तान क्रिकेट के टैलेंट में, उसको हम डिप को हम अवॉइड करेंगे और पीछे से एक खेप तैयार करेंगे। और उसके बाद यही जो बच्चे हैं इंशाल्लाह जाके अंडर 19 का जूनियर प्रीमियर लीग में जाएंगे, जहां पे ड्राफ्ट सिस्टम होगा। हमें बड़े इंकरेजिंग रिस्पॉन्सेज मिल रहे हैं दुनिया के बोर्ड से, और वो खासे कीन हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पे भिजवाएं। सो एक वो चलेगा, फिर उसके बाद PSL आएंगे, में जाएंगे बच्चे, फर्स्ट क्लास खेलेंगे, और जूनियर कॉन्ट्रैक्ट्स पहली दफा। इसलिए ये मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग है। अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी चेयरमैनशिप की सबसे ज्यादा सेटिस्फाइंग और एक्साइटिंग चीज क्या है, वो है ये 100 बेस्ट किड्स का पाथवे सिस्टम। इसलिए कि एक दफा ये चल पड़ा सिलसिला तो फिर स्काई इज द लिमिट, क्योंकि पोटेंशियल और टैलेंट बेइंतहा है, और इसको हमें एक तरह से सस्टेन करना है और मैनेज करना है, और इसकी ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंसी की बहुत सख्त जरूरत है। तो ये तो थी जी BOG की कहानी। अब चलते हैं दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ ये है जी कि अभी मुझे 8 या 9 महीने हुए हैं, सितंबर में आया था मैं, और चैलेंजेस जो थे आते साथ ही आपको पता है क्या चैलेंजेस थे कि तीसरे दिन न्यूजीलैंड वापस चली गई, फिर उसके बाद इंग्लैंड वापस चली गई, और खास लोगों का शायद ये भी शिकवा हो कि जी मैंने ज्यादा बात नहीं की मीडिया से। असल में मुझे करने की इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि क्रिकेट बोलती है तो फिर चेयरमैन को मीडिया के सामने आने की जरूरत नहीं है। और जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट को डिफेंड करना था जोरदार तरीके से किया, और आपको पता है कि इसका क्या रिजल्ट मिला आपको, कि न्यूजीलैंड वापस आ रही है, हमने कॉम्पनसेशन ली उनसे, इंग्लैंड के ECB का बोर्ड यहां पे आ गया, अपोलोजाइज किया, एक्स्ट्रा मैचेस इंग्लैंड वाले खेल रहे हैं। ये हमारा बम्पर सीजन है, इससे बड़ा सीजन है नहीं है, इसलिए कि ये 2 टीम्स आ रही हैं, उसके बाद एशिया कप है, उसके बाद आपका आगे चल के वेस्ट इंडीज वापस आएगी। सो ये वो चीजें थी जिसके ऊपर इनिशियल एक हमें थ्रस्ट के साथ और एक मोमेंटम वापस रेस्ट करने के लिए जो है जोर लगाना पड़ा, और हमने वर्ल्ड मीडिया को एंगेज किया, आपके थ्रू हमारी बात दुनिया ने सुनी। तो ये एक मेरे हिसाब से उस वक्त जो था ये टच एंड गो था, और अल्लाह का बड़ा करम है कि
ہم ہر مشکل حالات سے, حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے, مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ, اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا, اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے, اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل, وہ انکریڈیبل تھی, اور جو فین انگیجمنٹ تھی